قرآن مجید میں ایمان اور اسلام اور مومن اور مسلم تقریباً ہم معنی اور مترادف الفاظ کے طور پر استعمال ہوئے، اگرچہ ایمان کا زیادہ تعلق انسان کے باطن سے ہے، اس کے ذہن سے ہے، قلب سے ہے، اور اسلام کا زیادہ تعلق اس کے عمل سے ہے، تاہم جس شخص کے دل میں ایمان ہے اور عمل میں اسلام ہے اسے آپ مومن کہیں یا مسلم کہیں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ Call the rose by any name, it will smell as sweet۔ لیکن یہ کہ اگر دو اصطلاحیں ہیں قرآن کی اور ہمارے دین کی تو لازماً ان میں کوئی فرق ہے، اور یہ جو آج ہم جس کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ مقام قرآن حکیم کا اہم ترین مقام ہے اس خاص مضمون کے اعتبار سے۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی کہ خاص مضمون کے اعتبار سے کہ قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی غیر اہم نہیں ہے، لیکن مختلف موضوعات کے اعتبار سے مختلف مقامات کو سب سے بڑھ کر اہمیت کا حامل قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو خاص اس موضوع پر ایمان اور اسلام کے فرق پر یہ مقام قرآن حکیم کا اہم ترین مقام ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو لوگ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو۔ شاید بعض حضرات سوچے یہ ہرگز کا لفظ تم نے کہاں سے ایڈ کر دیا؟ تو عربی میں فعل ماضی کی نفی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ماضی ہی کے صیغے پر ما کا اضافہ کر دیا، ما آمنتم، تم ایمان نہیں لائے ہو۔ لیکن فعل مضارع سے قبل لم لایا جائے تو یہ ماضی کی نفی ہے انتہائی تاکیدی۔ لم تؤمنوا، ما آمنتم نہیں کہا، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ ولکن قولوا اسلمنا، ہاں یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں یا ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ہم نے سرنڈر کر دیا ہے، اسلام کی اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کر لی ہے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، اور اب دیکھیے نہایت تاکیدی نفی پہلے ہو چکی ہے، لم تؤمنوا، پھر مزید تاکید ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں ہرگز داخل نہیں ہوا۔ یہ پھر لما، لم کا اضافہ ہے۔ یہ مقام ہے جہاں ان دونوں چیزوں کو بالکل علیحدہ کر کے ایک دوسرے کے مقابل میں لے آئے ہیں۔ ثابت ہوا ایمان کچھ اور ہے، اسلام کچھ اور ہے۔ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں یا اسلام کی اصطلاحات میں تین جوڑے ایسے ہیں کہ جن میں عام اور خاص کی نسبت ہے۔ ایمان خاص ہے، اسلام عام ہے، یعنی ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے۔ یہی معاملہ نبی اور رسول کا ہے۔ نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ ہر رسول تو لازماً نبی ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ یہی معاملہ جہاد اور قتال کا ہے۔ قتال تو لازماً جہاد ہے، لیکن جہاد لازماً قتال نہیں ہے۔ ان اصطلاحات کے بارے میں بہت خوبصورت بات کہی ہے مفسرین نے، اذا التقیا خالفا واذا خالفا اجتمعا۔ جب یہ اصطلاحات
سامنے سامنے آتی ہے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے، تو ان کے مفہوم میں اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن علیحدہ علیحدہ آ رہی ہو، یہاں پر اکیلی اصطلاح ایمان ہے، یہاں پر اکیلی اصطلاح اسلام ہے، تو ان کے معنی تقریباً ایک ہو جاتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ یہ اصطلاحات جو ہیں جوڑے، یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں. تو ایمان کی جگہ اسلام، اسلام کی جگہ ایمان، یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، یہ دونوں تقریباً قرآن کے عام اسلوب کے اعتبار سے مترادف رحمانی الفاظ ہیں، لیکن یہاں انہیں بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم.